سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام، جیسے اللہ نے فرمایا وجعلنا ذریته هم الباقین، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کی ذریت کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ وقال سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ فی قولہ تبارک و تعالی: وجعلنا ذريته هم الباقين قال الناس كلهم من ذرية نوح علیہ السلام، کہ اب جو مخلوق ہے یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہے۔ وقد روى الترمذي وابن جرير وابن ابي حاتم من حديث سعيد بن بشير قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، قال سام وحام ويافث۔ اس روایت میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح کی اولاد میں یہ تین سام، حام، یافس، آگے پھر اللہ نے اسی سے ساری نسلیں چلائی ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الوهاب بن سعید عن قتادہ عن الحسن عن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: سام ابو العرب وحام ابو الحبش ویافس ابو الروم۔ اس حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جتنا عرب ہیں یہ سب سامی النسل ہیں، اور جتنا حبش ہے یعنی افریقن ملک ہیں یہ سب حام کی نسل ہیں، اور اسی طرح جتنے روم ہیں یہ سب یافس کی نسل میں سے ہیں۔
اسی طرح روم ہیں، منگول ہیں، یہ سب یافس کی اولاد ہیں. ورواه الترمذي عن بشر بن واد العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتادة به. وقال الحافظ ابو عمر بن عبد البر وقد روى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والمراد بالروم هاهنا هم الروم الاول وهم اليونان المنتصبون الى رومی ابن لیتا ابن یونان ابن یافس ابن نوح علیہ السلام. اسی طرح عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ نے آپ کی ذریت کو باقی رکھا. اب فرماتے ہیں مفسر کہ روم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ روم سے یہ سارا علاقہ مراد ہے، روم الاول یونان، اور یہ سارے رومی ابن لیتا ابن یونان ابن یافس کی طرف ان کا نسب ہے. ثم روى من حديث اسماعيل ابن عياش عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه قال ولد نوح عليه السلام ثلاثة. حضرت نوح علیہ السلام کی پھر 3 اولادیں ہوئیں، سام، یافس، حام. وَوَلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ. پھر اللہ نے ان میں سے 3 قومیں جو ہیں اس نسل میں پیدا کی. سام العرب اور فارس اور روم. سام جو ہے یہ عرب کا بھی باپ ہے، فارس کا بھی، روم کا بھی. اور یافس جو ہے وہ ترک اور ثقالبہ اور یاجوج و ماجوج کا باپ ہے. حام جو ہے اس سے قبط، سودان اور بربر کی قومیں پیدا ہوئیں. وروى عن وهب بن منبه نحو هذا والله اعلم. وقوله تبارک وتعالى. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جتنی بعد میں بچے وہ حضرت نوح کی ذریت ہے، حضرت نوح کی اولاد. وترکنا علیہ فی الآخرین. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یذکر بخیر. ترکنا علیہ فی الآخرین کا کیا معنی کہ حضرت نوح کا ذکر خیر ہم نے آخرین میں بھی باقی رکھا. وقال مجاہد لسان صدق للانبیاء کلہم. تمام انبیاء نے آپ کی تعریف فرمائی. وقال قتادہ وسدی ابقى اللہ علیہ الثناء الحسن فی الآخرین. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف جو ہے وہ آخرین کے اندر بھی باقی رکھی ہے. قال الزہاق والسلام والثناء الحسن. حضرت نوح علیہ السلام کا سب ذکر خیر سے کرتے ہیں. وقوله تبارک و تعالی سلام علی نوح فی العالمین. مفسر لما ابقى عليه من الذکر الجمیل والثناء الحسن انه يسلم علیہ فی جمیع الطوائف والامم. سلام علی نوح کا معنی کہ آپ کا ذکر جمیل اور آپ کی مدح و ثنا جو ہے وہ ہر قسم کی جماعت میں، ہر قسم کے طوائف میں، ہر امت میں موجود رہی. سب حضرت نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجتے. اس لیے فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین. حقا نجزی من احسن عبادہ طاعت اللہ تعالی جلہ انسان صدق نذکر فی عبادہ بحسب مرتبہ ذالک. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم اپنے اچھے بندوں کو جزا دیتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی اس کے ذکر کو قائم رکھتے ہیں. جیسے ان کا شان بڑا ہوگا، جیسے ان کی عبادات اور تقوی بڑا ہوگا، اسی طرح شان بھی بڑا ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ سرزمین مکہ کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے حاکم مر گئے، کوئی نام بھی نہیں لیتا، لیکن حضرت بلال کا نام زندہ ہے. جب بھی کوئی نام لے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ حضرت بلال کا کوئی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے صلہ دیا ہے کہ قیامت تک ان کا نام جو ہے ثنا سے باقی. انہ من عبادنا المؤمنین المصدقین الموحدین الموقنین. چونکہ میرا پیغمبر جو ہے وہ میری توحید کی تصدیق کرنے والا اور یقین رکھنے والا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، انبیاء کی نبوت اور رسالت اور قیامت کی بات پہ یقین تھا.
ثم اغرقنا الآخرین ای اہلکناہم فلم تبق منهم عین تتر ولا ذکر ولا عین ولا اثر ولا يعرفون الا بهذه الصفة القبیحة. اللہ فرماتے ہیں ثم اغرقنا الآخرین، اور باقی جو تھے سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. اب ان کے بارے میں کچھ بھی باقی نہیں، نہ ان کے بارے میں کچھ ذکر ہے، نہ ان کا کوئی نشان ہے، نہ ان کے کوئی آثار ہیں. ولا يعرفون الا بهذه الصفة القبیحة، اور جب بھی ذکر آئے گا تو ان کی یہ برائی کے ساتھ ذکر آئے گا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھکرایا اور اللہ کا عذاب آ گیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. اب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. یاد رکھیں کہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے، لیکن قرآن مقدس میں تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کا اللہ نے نام لیا، اور باقی انبیاء کا ذکر جو ہے وہ اجمالاً ہے، ان کا نام نہیں لیا پہلے اللہ تبارک و تعالی. پھر ان 25 میں سے بعض تو صرف ایک صورت میں ذکر آیا ہے، اور وہ بھی اجمال سے ذکر آیا ہے، اور بعض پیغمبروں کے واقعے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور مختلف صورتوں میں بیان کیا. اور یہ واقعہ اور شان صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملی ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کے نام پہ قرآن میں سورت یوسف رکھی، اور پھر سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ من اول ہی الی آخری بیان کیا، اور پھر کسی دوسری صورت میں یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا. لیکن 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر زیادہ آیا ہے اور مختلف صورتوں میں آیا ہے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے.
کہ آدم کیسے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان کو کیسے علم سکھلایا، اللہ نے کیسے شان دی، کیسے فرشتوں نے سجدہ کیا، کیسے اللہ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، پر آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، پھر ان کو جنت سے اتارا گیا، بڑا تفصیل سے واقع۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا اور مختلف صورتوں میں بیان کیا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ 4 شان والے پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں متعدد بار کیا۔ علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شان والے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ بلکہ ان سب کو یہ دعویٰ تھا، مشرکین مکہ کہتے تھے بھی ہم تو بالکل ہے ہی ملت ابراہیم پہ، ابراہیم کے کعبے کے ہم مجاور ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جیسے حج کیا ہم حج کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ ہدی قربانی کرتے ہیں، پھر ہم سر مڈاتے ہیں، پھر ہم طواف کرتے ہیں، صفا مروہ دوڑتے ہیں، سارا ابراہیم کا دین تو ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں دین ابراہیم پہ، اور یہودی بھی کہتے تھے کہ بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا پیغمبر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگر حضرت ابراہیم کا انکار کر دیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار آتا ہے، اس لیے یہودی بھی مانتے تھے۔ نصرانی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا اور ان سارے فرقوں کا رد کیا، مشرکین کا بھی رد فرمایا، یہود کا بھی، نصارہ کا بھی۔ دیکھو نا، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں یا حضرت ابراہیم کے دین کے چند اعمال پہ عمل کر لینے سے تو نجات نہیں مل جائے گی۔ حضرت ابراہیم کی ملت پہ ہو، حضرت ابراہیم بت شکن ہے اور تم نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھرا ہوا ہے، یہی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ جیسے آج ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو حضور کے غلام ہیں، جی ہم تو کملی والے کے غلام، ہم تو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور حضور کی شفاعت، حضور کی محبت ایمان ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ کا نبی تو شرک مٹانے کے لیے آیا تھا، ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی قبریں توڑ رہا ہے، ہم قبریں بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ قبروں پہ کوئی روضہ نہ بناؤ، کوئی کمرہ نہ بناؤ، کوئی اینٹ نہ لگاؤ، کوئی پتھر نہ لگاؤ، ہم نے روضے بنا لیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے سوا کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کا نام وہ کھانا بھی حرام، وہ جانور بھی حرام۔ تو یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کہہ دے کہ جی ہم تو پکے مسلمان، بلکہ اہل سنت والجماعت ہی ہم ہیں، اور تو سارے اہل سنت ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں۔ دیکھو اذان سے پہلے ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی سنت ہے۔
ہم اذان کے بعد باقاعدہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں، درود لکھی پڑھتے ہیں۔ دیکھو ہم تو پکے سنی ہیں بھئی، درود تاج درود لکھی نہ ابو بکر نے پڑھا، نہ عمر نہ عثمان علی نے پڑھا، لہذا وہ تو سنی نہیں تھے۔ پھر یہ دعوے کرنا بڑا آسان ہے، اصل بات وہ ہے کہ اگر مسلمان ہو انہی شرائط اور آیات و بینات کے مطابق جو قرآن و سنت میں ہیں ان سے ہٹتا ہے، بات ختم ہو۔ یہی آج کل بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، جنت مانتے ہیں، جہنم مانتے ہیں۔ جناب ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہمارے پیچھے تم کیوں لگ گئے ہو؟ تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، یاد رکھو۔ دیکھو نا، مثلا آپ نے وضو کیا، مثال دین کو سمجھو۔ وضو کرنے کے بعد اگر خون بہہ جائے وضو رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ وضو کرنے کے بعد اگر تمہارے پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ وضو کرنے کے بعد اگر تمہاری ری ہوا جو ہے وہ خارج ہو جائے وضو رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں جی، اچھا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، روزے کے ساتھ جو آپ جناب کھانا پینا شروع کر دیں روزہ رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کے ساتھ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ رہے گا؟ روزے کے ساتھ اگر سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے پانی پی لے روزہ رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے حج کیا ماشاءاللہ، اللہ ہر کسی کو نصیب کرے، اگر احرام باندھ کے نیت کر کے عرفات جانے سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، حج رہ گیا کہ حج فاسد ہو گیا؟ تو حج بھی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز، اچھا نماز میں کھڑے کھڑے آپ نے جناب باتیں شروع کر دی، نماز میں کھڑے کھڑے آپ نے سینہ پھیر لیا، آپ کا رخ پھر گیا تو نماز ٹوٹ گئی یا رہ گئی؟ یہ ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک توحید ایسی ہے وہ کھڑی ہے، شرک کرتے رہو تو کھڑی ہے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاؤ تو وہ کھڑی ہے، عرس شریف مناؤ تو توحید پکی ہے، قوالیاں سنو تو توحید اپنی جگہ کھڑی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جیسے یہ سب ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اللہ کی توحید کا عقیدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ اچھی طرح بات کو سمجھ لیں کہ جب تم نے غیر اللہ کو سجدہ کیا ختم، ایمان گیا۔ جب تم نے غیر اللہ کی نسبت کر کے ذبح کیا، جانور حرام ہو گیا، کھانا حرام ہو گیا، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ تم نے غوث کو پکارا، پیر کو پکارا، معین الدین کو پکارا، توحید ختم، عقیدہ ختم، ایمان ختم۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے، کوئی امرت دھارا ہے کہ تم شرک بھی کرتے رہو ایمان بھی کھڑا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اور ایمان اور شرک کبھی یاد رکھو جمع نہیں ہو سکتے، یا آدمی مومن ہوگا یا مشرک ہوگا۔ ایک دل میں اور ایک یعنی کمان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی ہیں، ایک دل میں بھی 2 عقیدے نہیں ہو سکتے ہیں کہ اللہ تجھ سے بھی مانگ لیتے ہیں، کبھی کبھی پیروں سے بھی مانگ لیتے ہیں، دیکھیں نا ہم گناہ گار ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، تیرے محبوب ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کو ضرورت کہنے کی تو تب پڑے جب میں نہ سنوں۔ بھئی جب آدمی کی بات نہ سنی جائے تو پھر سفارش ڈھونڈتا ہے نا کہ یار میری بات تو کوئی نہیں سنے گا، مہربانی کرو سفارش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں پکار رہا ہوں، روزانہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہوں حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ میں تو تمہیں حکم دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں کہ آؤ میرے پاس۔ پھر تمہیں کیا ضرورت پڑے گی کہ تم ان کو کہو گے، وہ ان کو کہیں گے، وہ ان کو کہیں گے؟ کیوں سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں تو تمہارے قریب ہوں، سیڑھی تو وہاں رکھو جو دور ہو، اور میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ پیٹ کے اندر؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا، مکے والے بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے جناب ہم طواف کرتے ہیں، ہم جناب ختنہ بٹھاتے ہیں بچوں کو، اور تم تو صرف لڑکوں کو بٹھاتے ہو، ہم تو لڑکیوں کو بھی بٹھاتے ہیں، تم تو آدھا ختنے پہ عمل کر رہے ہو نا، ہم تو پورے ختنے پہ عمل کرتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور تم عقیقہ کرتے ہو، ہم بھی عقیقہ کرتے ہیں، تم زمزم سے محبت کرتے ہو، ہمارے باپ دادے نے تو زمزم کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی، ہمیں زمزم کا اتنا احترام ہے، اور تم صفا مروہ دوڑتے ہو، ہم بھی دوڑتے ہیں، تم احرام باندھتے ہو، ہم بھی باندھتے، لیکن بیماری کیا تھی؟ ایک دن میرے آقا نے، رحمت دو جہاں نے، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریشی حج کے لیے نکل رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور جناب مینا جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور سارے مل کے بڑے ذوق شوق سے پڑھے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ ابو جہل بھی پڑھتا تھا، یہ نہ سمجھ لینا میں نے عمرہ کر لیا ہے تو اب آسمان پہ پہنچ گیا، عمرے کرنے سے توحید نہیں آ جاتی، کعبے کے طواف کرنے سے توحید نہیں آ جاتی، یاد رکھو۔ قریش ہیں، احرام باندھا ہوا مل کے بڑھ لبیک اللہم لبیک، صرف اتنا نہیں، آگے پڑھتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک، مولا ہم حاضر ہیں تیرا شریک۔ حضور نے فرمایا مہما ہو قریشی ہو بدبخت ہو، بس یہی ٹھہر جاؤ، بس یہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا نا حضور پورا تو سنے نا، آپ نے تو آدھا سنا ہے ابھی ہمارا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرے پیارے جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے۔ جیسے ہمارا جہل کہتا ہے نا اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے، اب پیر جو ہے یہ مختار ہے، اللہ نے پاپا بٹارنی اس کو دے دی ہے، خدا پنشن پہ چلا گیا، اب ہم نے جو لینا ان سے مانگنا ہے، ہم نے یہی وہ کہتے تھے الا شریکا تملکہ، مگر وہ تیرے شرکا، اور مولا ان کا بھی تو مالک ہے، وہ تیرے مالک نہیں، لیکن چونکہ تیرے اپنے ہیں، ہم جا کے لات کو کہتے ہیں، عزا کو کہتے ہیں، حبل کو کہتے ہیں، وہ درخواست تیرے آگے گزارتے ہیں، ذرا شارٹ کٹ ہو جاتا ہے، تجھے ہم کیسے پکاریں، زبانیں گندی ہیں، ہمارے اعمال گندے ہیں، لباس گندے ہیں، ہم ان پاک لوگوں کو کہتے ہیں، اور یہ پاک لوگ تیرے آگے فریاد پہنچاتی ہیں۔ یہ ابھی جہل کا یہی عقیدہ تھا، اور یہ بات کسی قصے کہانی نہیں، قرآن میں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے یہ جو ہمارے آلہہ ہیں یہ اللہ کے آگے ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے بس کام بن جائے گا۔ تو کیا خیال ہے اس عقیدہ رکھنے سے وہ مسلمان ہوگا؟ اس لیے اللہ نے نفی فرمائی کہ ما کان ابراہیم یہودیا، اللہ کے قرآن نے نفی کر دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، فرمایا بدبخت ہو تم جھوٹ بولتے ہو، میرا ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھا، نہ تم اس کی ملت پہ ہو، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم تو سچا میری عبادت کرنے والا تھا، سب سے رشتہ توڑ کے میرے ساتھ رشتہ جوڑنے والا تھا، اور مکے کے مشرکوں تم جھوٹ بکتے ہو، ابراہیم کبھی شرک والوں میں نہیں تھا۔ اسی لیے اپنے عقیدوں کو صحیح کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار کیوں آیا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے. جب سب مانتے تھے اللہ نے فرمایا آؤ اگر ابراہیم کے دین پہ چلتے ہو تو آ جاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اہل کتاب آ جاؤ ہم اسی بات پہ اتفاق کر لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے, اور اللہ کو چھوڑ کے تم بندوں کو رب نہ بناؤ. اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو کھول کے بیان کیا. اور دوسری وجہ یہ ہے, یاد رکھیں کہ حضور سرکار دو عالم صحیح معنی میں ملت ابراہیم پہ تھے. آپ ولد اسماعیل ہیں, ملت ابراہیم ہیں. اور اسی لیے میرے مدنی کی تمنا تھی جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے کہ یا اللہ تو نے مجھے ملت ابراہیم پہ رکھا ہے, تو نے مجھے ولد اسماعیل میں پیدا کیا ہے, اور تو نے مجھے اس شہر میں اس مقام پہ پیدا کیا جس مقام پہ ابراہیم نے اپنے گھر والوں کا ڈیرا لگایا, تیرا گھر بنایا, تیرا کعبہ بنایا. مہربانی کر مجھے کعبہ بھی ابراہیم والا دے دے. تو اس لیے حضرت ابراہیم کا قصہ بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے قرآن میں. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی چونکہ موجود تھے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا کھول کے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوئے, کیسے اماں نے صندوق میں ڈالا, کیسے صندوق کو سمندر کے حوالے کیا, اس پانی نے کیسے صندوق کو لے کے فرعون کے گھر میں پہنچا دیا. اللہ نے فرمایا آؤ میرا مدنی, اگر موسیٰ کو فرعون کے گھر میں رکھ کے حفاظت کر سکتا ہوں تو تجھے بھی ابو جہل کمپنی کے اندر رکھ کے حفاظت کر سکتا ہوں. میں وہاں قادر ہوں, یہاں بھی قادر ہوں. یہ موسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو میرے مدنی محمد کا کیا بگاڑیں گے. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. چونکہ نصرانی بھی موجود تھے, حضرت کے زمانے میں موجود تھے نصارا, اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا کہ نصرانی ہو تم کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے, جھوٹ کہتے ہو. اللہ پاک نے اس کو بی بی مریم کے بدن سے پیدا کیا ہے, تم کہتے ہو وہ خدا ہے تو جھوٹ بولتے ہو. اگر خدا ہوتا تو خدا کو تو اپنے قتل ہونے کا, پھانسی چڑھنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے, اور تم ان کو جن معجزات کی وجہ سے خدا سمجھتے ہو, اللہ نے وہ سارے معجزات بلکہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ معجزات حضرت محمد مصطفیٰ کو دیے ہیں. اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ عیسیٰ تو وہ شان والا پیغمبر ہے جو میرے مدنی کے بارے میں خوشخبریاں دے رہا ہے کہ اے آنے والوں مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو حضور کا نام احمد بھی ہے, محمد بھی ہے. آسمانوں پہ نام احمد ہے, اول نام احمد ہے, اور پیدائش کے نام محمد ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. احمد مانا سب سے زیادہ تعریف اور حمد کرنے والا. ہمارا ایمان ہے اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں, اور محمد مانا جس کا سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو, اور سب سے زیادہ تعریف بھی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے. اس سے بڑی کیا تعریف ہے کہ جس کی تعریف خود بنانے والا کرتا ہو, اور ساتھ یہ بھی فرما دیتا ہو کہ میں نے ایسا در یتیم پیدا کیا ہے, اب میں نے وہ پیمانہ بھی توڑ ڈالا ہے, اب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ختم ہو گئی بات.
اب ہم نے نبوت کی اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے، اور نبوت کی عمارت میں جو اینٹ باقی تھی محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خوشخبری دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم، میرے بعد آنے والا نبی ہوگا، نام احمد مصطفیٰ ہوگا، مولد مکہ مکرمہ ہوگا، مقام ہجرت مدینہ ہوگا، ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اور اللہ نے ایسا جمال دیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی شان ایسی تھی، حالانکہ حضور کا قد مبارک لمبا نہیں تھا، یعنی نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن لاکھوں لوگوں میں کھڑا کرو تو اونچا محمد مصطفیٰ نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان تھی میرے مدنی مصطفیٰ کی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب چلتے تھے معلوم ہوتا تھا جیسے اوپر سے اتر رہے ہوں، اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلتے تھے ہم پیچھے دوڑتے تھے تب بھی ہم حضور کے چلنے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ نے ہر مقام کی ہر صفت میں درجہ اعلیٰ دیا، چلنے میں بھی اعلیٰ، بولنے میں بھی اعلیٰ، پیدائش میں بھی اعلیٰ، اور سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، نبوت میں بھی اعلیٰ، دنیا میں بھی اعلیٰ اور آخرت میں بھی اعلیٰ۔ اور کیسے نہ ہو، اللہ کا جب وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا کھول کھول کے بیان فرمایا ہے تاکہ نصارہ کا اچھی طرح رد ہو سکے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمانے میں اپنی قوم کے دو قسم کے مشرکوں سے واسطہ پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم جو ہے، ایک تو وہ تھے جو بتوں کی عبادت میں پڑے ہوئے تھے، اور ایک وہ تھے وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ سورج اور چاند کو متصرف الامور مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ سارا نظام جو چل رہا ہے نا، یہ چاند ستاروں پہ چل رہا ہے۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے؟ اس لیے دیکھیں نا، جو کہتے ہیں نہیں میرا ستارہ فلانا ہے، میرا برج فلاں ہے، اور جناب وہ میری بیوی سے اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے، اس کے میرے ستارے ہی نہیں ملتے، کیونکہ جب اس کی بیوی پیدا ہوئی، اس کا نکاح ہوا، اس وقت ستارے دیکھنے والا اس کو ملا کوئی نہیں نا۔ اچھا جو ستارے ٹوٹ جاتے ہیں ان کے ستارے کس سے نہیں ملتے؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ستارہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا، کہ یہ ستارہ میری تقدیر جو خود ہے گنبد افلاک میں خوار و زبوں، جو خود پھر رہا ہے اللہ کے حکم سے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، میرے بارے میں کیا خبر دے گا؟ وہ تو خود ذلیل ہے، وہ تو خود عاجز ہے، وہ تو خود حکم خدا بندی پہ چلنے والا ہے، مجال ہے ذرا دیر کریں۔ تو جو خود کسی کے تابع ہے وہ میری خبر کیا دے گا؟ دیکھا نہیں ہے آپ کے ملک میں ماشاءاللہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اب تو خیر ترقی کر گئے ہیں، اب تو ٹی وی پہ بھی آ گئے ہیں، اب تو چونکہ چینل اتنا زیادہ ہو گئے نا، ان بیچاروں کو کچھ تو ڈھونڈنا ہے نا، کوئی بلا تو ڈھونڈنی ہے نا، کوئی تو ملے نا، مجوگی ملے، کوئی اس میں اعظم کا عامل ملے، کوئی نجومی ملے، کوئی جاہل مولوی ملے، کوئی تو ملے نا۔ بھائی پیسہ کمانا ہے، آخر 24 گھنٹے جو چلانا ہے ٹی وی کو، کیا دکھائیں غریب؟ کبھی بندر نچا رہے ہیں، کبھی بندے نچا رہے ہیں۔ ایک گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں، ادھر قرآن شریف ہے، ادھر نعت شریف ہے، پھر جناب لڑکی ڈانس کر رہی ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھو نا کیسے مکس مسالہ بنایا ہے کہ سارے راضی رہیں، اللہ بھی راضی، شیطان بھی راضی۔ انہوں نے کسی سے تعلق نہیں توڑا اپنا، سب کے نیاز مند ہیں کہ مقتدرہ بھی راضی رہے، اپوزیشن بھی راضی رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، اچھا پہلے وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے تھے، اب کوئی زیادہ ترقی کر گئے تو کمرہ لے کے بیٹھ گئے، بورڈ لگا لیا، اشتہار لگا لیا، اخبار میں دے دیا،
اچھا سڑکوں پہ بیٹھتے تھے جی 5 روپے دے دیں تو ہم آپ کا مکمل ذائچہ بنا کے آپ کے پورے حالات آپ کو بتا دیں گے. اور پھر جناب کہیں گو ہاں دیکھو نا یہ جو جولائی کا مہینہ ہے یہ بڑا بھارا ہے تمہارے لیے، تمہارا ستارہ جو ہے نا وہ آ گیا گردش میں، وہ برج نحس میں آ گیا ہے. اچھا جناب اس کو آپ ساتھ میں نکالنا ہے. انہوں نے کہا ہاں پھر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. پھر ہم موکل کو کہیں گے او بدبخت تم اپنا تو نکالو، تمہارا تو ہمیشہ سے گردش میں ہے، بیٹھے ہو سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہو ملعون آدمی. تم ہمارا ستارہ تو نکالو گے، پہلے اپنے کو تو نکالو نا جہنم سے. تم تو بیٹھے ہو 5 روپے مانگ کے کھا رہے ہو. تمہارے پاس اگر وہ جناب میں آپ کو ایسا نمبر بتا دوں گا کہ بس آپ اس نمبر کے گھوڑے پہ جا کے 2 لاکھ لگا دیں، انشاءاللہ ستیہ ناس ہو جائے گا پورا. وہی تم لگا لو جا کر، تم 20 لاکھ کما لو، دوسرے دن محل بنا کے بیٹھ جاؤ. کیوں خام خواہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو؟ حضرت علی کے پاس بھی آیا تھا ایک نجومی، اس زمانے میں بھی تھے نا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ایک نجومی آ گیا. اس نے کہا واللہ لا تخرج یا علی. انہوں نے کہا خدا کے لیے حضرت علی آج روانہ نہ ہوں. ان القمر فی الاقرب، قمر ستارہ جو ہے وہ برج اقرب میں ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو شکست ہو جائے گی. حضرت علی نے دیکھا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میرا چاند جو ہے وہ تو آ گیا ہے اقرب میں، میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ اب چاند تو ایک ہے نا. اگر میرا چاند آ گیا ہے وہ برج اقرب میں تو دشمن کا چاند بھی تو اقرب میں ہے نا. انہوں نے کہا اچھا اس کو جیل بھیج دو، قید کر دو، میں جنگ لڑ کے آتا ہوں پھر اس کو ٹھیک کرتا ہوں. جنگ لڑی، فتح ہو گئی. یہ تو جاہلانہ عقیدے ہوتے ہیں. جیسے آدمی اصل میں بتائیں کیا ہے، یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. کسی آدمی نے آنکھ پھڑکنے کو اوہ آج میری آنکھ کچھ ہوگا جی، اور اللہ کرتا ہے ضرور ہو جائے، تاکہ یہ بدبخت اسی میں پڑا رہے. اور جن کو فکر نہیں ہے ان کی آنکھ 24 گھنٹے پھڑکتی رہے، وہ کہتے ہیں آدمی کوئی کمی ہو گئی ہے، ہارمون وغیرہ کی کمی ہو گئی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر کو دکھاؤ، دوائی لگائے گا ٹھیک ہو جائے گی. پھڑک رہی ہے وہاں پھڑک رہی ہے. کوا بول رہا ہو کہتے ہیں ہاں آج جناب کوئی مہمان آ رہا ہے، یعنی کوا بھی عالم الغیب ہے ماشاءاللہ. اتنا بڑا کافر تو ابو جہل بھی نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوا خبر دیتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے. اتنا بڑا میرے خیال میں ابو لہب بھی کافر. او جی بلی آگے سے راستہ کاٹ گئی ہے، واپس جاؤ جی، کام نہیں ہوگا. بلی نے راستہ کاٹ، کتا کاٹے تو کام ہو جاتا ہے. انا للہ و انا، یہ مسلمان ہیں ایمان سے کہو. ابھی توحید کھڑی ہے، پکے اہل سنت ہیں جی، پکے سنی ہیں جناب. ان کا نہ اہل سنت ہونا ٹوٹتا ہے، نہ جماعت سے نکلنا ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کو 2 سے ٹکر پڑی، ایک بت پرستوں سے، ایک اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یاد رکھیں شیعہ مانا طریقہ، شیعہ مانا راستہ، شیعہ مانا جماعت. حضرت ابراہیم بھی اسی طریقے پہ تھے جس پہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، یعنی جس عقیدہ توحید کا علم بردار، جس توحید کا دعوت دینے والا نوح تھا، اسی راستے پہ ابراہیم ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور جب اللہ کی طرف آئے، قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا کہ قلب سلیم یہ ہے سلیم من الشرک، شرک سے پاک دل، کہ ابراہیم کے دل میں توحید ہی توحید ہے، توحید کے سوا کوئی جراثیم نہیں ہے. اور فرمایا سلیم مانا ابراہیم لعان بھی نہیں، کسی پہ لعنت کرنے والا نہیں، کسی کو گالی دینے والا نہیں، بلکہ اس کے قلب میں کیا ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا
الا اللہ. اور یہی دعوت تھی نوح کی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ابراہیم بھی اسی طریقے سے ہے. اب جب ابراہیم سچا ہے، ابراہیم پکا ہے، ابراہیم طریق نوح پہ ہے، ابراہیم دعوت توحید پہ ہے، تو اب اپنے ابے کو بھی مخاطب کرتے ہیں، قوم کو بھی مخاطب کرتے ہیں. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے سجاتے ہو، اپنے ہاتھ سے مجسمے تیار کرتے ہو، ان کی سر بناتے ہو، آنکھیں لگاتے ہو، ہاتھ بناتے ہو. جب وہ مجسمہ بن جائے تو مندر میں رکھ کے آگے ہاتھ باندھ کے بنتی کر کے بھگوان سمجھتے ہو. یہ کیا بلا ہے؟ نہ ایمان سے کہو. دیکھو اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، مولوی مکی کی بات مانو نہ مانو کوئی بات نہیں. مولوی مکی کا کیا ہے؟ ایک بات مجھے سچی بتاؤ، یہ جو مندروں میں بت ہیں یہ خود بناتے ہیں یا بنے بنائے اوپر سے گرتے ہیں؟ خود بناتے ہیں. اچھا، میں نے تو ہانگ کانگ میں دیکھا وہاں پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں. ایک بازار میں گئے نا تو پلاسٹک کے خدا لٹکے ہوئے تھے الٹے، رسی ٹانگوں میں باندھی ہوئی ہے. یہ کیا ہونے کا؟ یہ خدا ہے. خدا لٹک رہا ہے الٹا، بندہ لٹکا رہا ہے، خدا لٹک رہا ہے. انہوں نے کہا جی بیچنا جو ہے آخر نمونہ تو رکھا ہے. اچھا چھوٹے خدا بھی تھے، بڑے بھی تھے، جیب میں خدا رکھ لو. خدا اپنی جیب میں. اچھا اب جناب یہ ہے کہ یہ خود بناتے ہیں، پھر ان پہ پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے چرنوں میں بلیدان کرتے ہیں، یعنی زندہ انسانوں کو ذبح کر کے خون پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے کیا؟ یہ عقل کی بات ہے بس، صحیح طریقہ. اچھا ایمان سے کہو، تمہارے جتنے پیر ہیں ان کو جب موت آ جائے غسل کون دیتا ہے؟ مرید دیتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں؟ مرید دیتے ہیں. کفن؟ اچھا جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ پھر جنازہ پڑھتا کون ہے؟ قبر کون کھودتا ہے؟ پھر ان کو دفن کر کے اوپر روضے کون بناتا ہے؟ تو وہی کام تو تم بھی کر رہے ہو کہ بنایا خود ہے. اب جناب مشکل کشا، حاجت روا، مدد فرما. وہ جب خود مشکل میں تھا ہم کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے، اب ہماری مشکل حل کر رہے ہیں. یعنی جب زمین سے اوپر تھا تو ہمارا محتاج تھا، 2 فٹ مٹی کے نیچے چلا گیا، اب مشکل کشا حاجت روا ہو گیا. یہ کون سا عقل ہے بھائی؟ ان پہ اعتراض کرو، بھلے اپنے دامن میں تو دیکھو نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. باقی اولیاء اللہ ہیں، ان کا منکر تو کافر ہے، لیکن کوئی اللہ کا ولی نہیں کہتا کہ میری قبروں پہ آ کے سجدہ کرو. کسی اللہ کے ولی نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھ سے مدد مانگو. کسی اللہ کے ولی نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی منت کے بجائے میرے نام پہ منتیں مانو. کسی اللہ والے نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نام پہ 11ویں کے دودھ تقسیم کرو. کسی اللہ والے نے نہیں کہا کہ ہر سال میری مزار پہ آ کے شادی کرو اور عرس مناؤ. کسی اللہ والے نے نہیں کہا کہ میرے مزاروں پہ آ کے قوالیاں کرو اور طوائفوں کو اور گانے والیوں کو لے آؤ اور وہ گانے گائیں اور سرکسیں لگاؤ اور تماشے لگاؤ اور دنیا کی ہر منکرات کو اکٹھا کر کے میری مزار پہ تماشے بنا دو اور میلے لگا دو. یہ اللہ والوں نے کہا تھا. خدا کا خوف کرو. اگر تمہیں اللہ والوں سے نسبت ہوتی تم ان کی مزار پہ بیٹھ کے قرآن کے مدرسے بناتے، تم ان کی مزارات پہ بیٹھ کے بخاری اور مسلم اور ترمذی حدیث کے دورے پڑھاتے کہ ہر جگہ سے آواز آتی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم ان کے مشن کو زندہ کرتے. یہ تو فکر نہ کرو، انشاءاللہ قیامت آنے دو، انہیں ولیوں کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا. بھائی اتنا لمبا لکھو.
عمل مجھے نہیں پتا ہے، یہ تم جانو، کمیٹی جانے۔ اگر اس بندے نے 1 لاکھ مسجد کے لیے دیا ہے، تمہیں دے یا کمیٹی کو دے، جائے گا تو مسجد میں نا۔ دیکھو نا، 1 لاکھ اس نے تجھے دے دیا، اگر اس نے تیری مدد کی ہے، اگر مسجد کے لیے دیا، مسجد میں ڈال دو، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ 4 کے بجے اپنا 3 لاکھ ڈال دیں، کہیں جی ٹھیک ہے 1 لاکھ اس کا ڈالو۔ اور اگر آپ 4 لاکھ ڈال چکے ہیں تو اب کیوں قرضے مانگتے پھرتے ہیں؟ اب لوگوں کے پیسوں کو کیوں لے کے آپ اپنا کم کرنا چاہتے ہیں؟ ثواب دے چکے ہیں، اللہ آپ کو بدلہ دے گا۔ انعامی باندھ لینا حرام ہے۔ کلما خرج المجاہدون لیعبر الحدود، اللہ عالم، میں نے نہیں پڑھا بھائی۔ بہرحال اگر ایک عورت کراچی سے آئی ہے اور کراچی میں اس کو حیض آ گیا، لیکن وہ احرام کی نیت عمرے کی کر کے آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اگر اس نے عمرے کی نیت نہیں کی تو معنی یہ ہے کہ بغیر نیت کے وہ میقات سے تھے، حالانکہ اس کو حیض کی حالت میں بھی نیت کرنی جائز تھی، نہ غسل کرے نہ کچھ کرے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اور آگے مکے میں رہ جاتی، جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کر دیتی۔ بہرحال آپ نے اگر نہیں کیا ہے، اب آپ نے مدینہ جانا ہے تو آپ مدینے جائیں بالکل، اور ایام 7 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو 10 دن انتظار کریں۔ 10 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو تو وہ بیماری ہوگی، وہ حیض نہیں ہوگا۔ 10 دن تک انتظار کریں، اس کے بعد غسل کریں، نماز پڑھیں، مسجد مدینہ میں جائیں۔ جب مدینے سے واپس آئیں تو پھر عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، اور جو تم نے کراچی والا چھوڑا ہے اس کی ایک بکری دم ادا کریں۔ مجبوراً آپ نے روزہ توڑا ہے، اس کی قضا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھو بس، اور کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک یہاں تک ہوتی تھی، کبھی آپ نے یہ شارٹ آستین نہیں پہنی ہے۔ میری گاڑی کو ایک آدمی نے ٹکر ماری، ٹکر مارنے والا ہندو یا کافر یا غیر مسلم تھا۔ میری گاڑی کا اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن میں نے اس سے 2000 لے لیے ہیں۔ جتنا نقصان ہوا ہے اتنا تمہارا حق ہے، باقی واپس کر دو اس کو۔ میں 10 سال سے بیمار ہوں، بہرحال میرا بھائی اللہ شفا دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو دیکھیں، مجھے خود 2.5 مہینے ہو گئے، تکلیف ہے، ابھی تک وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ آج بھی میں ظہر سے پہلے 3 گھنٹے تک ہسپتال میں تھا۔ وہ جو اصل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر جو دوا تجویز کرتے ہیں وہ میں نہیں لیتا، اور جو دوائیں میں لے رہا ہوں اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب کیا کریں؟ ڈاکٹر مریض میں جھگڑا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو شفا دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ ایک آدمی نے بیوی سے جھگڑا ہوا، اور نے کہا خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ گا ہے نا، گا گی سے طلاقیں نہیں ہوتی۔ 10 دن عمرے کے لیے آئے، بالکل عمرہ قصر کرنا ہوگا۔ ہر دفعہ عمرہ کریں سر پہ اس طرح پھروائیں۔ مشین تو تب پھروائیں جب بال بھی تو ہوں نا۔ ایک دفعہ اس طرح پھروا دی، اب کون سی مشین پھرے گی؟ روزانہ عمرہ کریں، احناف کے نزدیک تو جائز ہے، نفلی عبادت ہے۔
لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں. اگر میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، خوشبو آنے لگی تو نہیں نا، ظاہر تو نہیں ہوئی نا، خوشبو آنے لگی تو کچھ نہیں ہوتا. اگر نظر آئے فوراً دھو ڈالو بس. 40 نمازوں کے بارے میں ایک فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے ضرور پڑھو، نہ پڑھ سکو کوئی بات نہیں. السلام علیکم شیخی صاحب، کعبہ کا پر نالا کا پانی کی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی پر سب پڑھا ہی نہیں جاتا نا، کیا کروں. ایک آدمی نشے میں مبتلا ہے، ہم سے خیرات مانگتا ہے. بھائی بندہ تو ہے نا، گناہ گار ہے نا، ہم کون سے شریف ہیں؟ اگر وہ نشے کا گناہ کرتا ہے تو ہم تو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، ہم سے بڑا گناہ ہے. نشے کرنے والے پر لعنت نہیں آئی، جھوٹے پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت کہی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. باقی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ دیا کرو، وہ عادی ہو جائیں گے نشے کے. لیکن اگر کوئی مر رہا ہے، معذور ہے، مجبور ہے، کوئی بات نہیں. آخری لیکن آخر انسان جانور کو بھی تو دیتا ہے. کوشش کرو ایسے لوگوں کو ہسپتالوں میں داخل کراؤ، علاج کراؤ ان کا. جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، یہ نہیں کہ پہلے کھول کے کھڑے ہو جائیں. فرض نماز میں اگر حنفی مسلک پہ ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی مسلک پہ ہے تو پڑھ لیا کرے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر بیوی خاوند کے ماں باپ کی خدمت نہ کرے تو اس کو ہم مار سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، قطعا نہیں مار سکتے. تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وہ پابند نہیں ہے. ماں باپ تیرے ہیں، تم خدمت کرو. بیوی کو کیوں جبر کرتے ہو؟ تم خدمت کرو، تو تیری خدمت کرنے کی بھی پابند نہیں ہے. یہ تو احسان ہے اس کا، اس کی مہربانی ہے. وہ تو تیری خدمت کی بھی پابند نہیں، نہ تیری روٹی پکانے کی پابند ہے، نہ تیرے کپڑے دھونے کی پابند ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ تو تیرے حقوق شرعی ادا کرنے کی پابند ہے کہ تیری عزت کی محافظ ہو، تجھے سکون پہنچائے، تجھے گناہوں سے بچائے، تیری اولاد کی تربیت کرے، ان کو اچھا اسلامی ماحول مہیا کرے. وہ کوئی تمہاری نکرانی ہے؟ خریدا ہے تم نے کہ تمہارے ماں باپ کی بھی خدمت کرے؟ کیوں کرے خدمت؟ تم کرو اپنے ماں باپ کی خدمت. اور جب تم جناب خلوص سے خدمت کرو گے، وہ مجبور ہو کے خدمت کرے گی. کہے گی جب میرا خاوند اس کے جوتے اٹھا رہا ہے تو میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ تم خود کرتے نہیں، اس کو آرڈر دیتے ہو، کیوں کرے؟ عمرے کے بعد سر مڈاتے ہوئے بچے کے لیے عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں. عقیقہ الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے. اللہ کے بندے، ایک میں سب کو کیوں داخل کر رہے ہوں؟ عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، عمرہ تو کبھی کر لو. اگر 2 آدمی ہیں، دونوں نے عمرہ کر لیا ہے، ایک دوسرے کے بال مونڈ سکتے ہیں؟ بالکل مونڈ سکتے ہیں. کسی آدمی پہ جن آتا ہے؟ ہاں آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جن ہے، شیطان ہے. سورۃ بقرہ پڑھو، بھاگ جائے گا. پہلے عمرے میں بال نہیں کٹوائے تھے، اس کی تو دم پڑ گئی نا. بعد میں کٹوائے ہیں تو اچھا کیا ہے. میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں 50 طواف کروں گا. بالکل، روز 1 2 4 5 کرتے رہو، کوئی ضروری نہیں کہ 50 ایک دفعہ کرو. اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کریں، احناف کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.